اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ناظرین کرام، چشمے آکاش میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ میر کے ایچ آکاش، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیسر فاروق صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ؟ جی الحمدللہ جی۔ ڈاکٹر صاحب آج ایک بیماری جو آپ سے ڈسکس ہوئی تھی کہ ہم شوگر پہ بات کریں گے، اور شوگر جو ہے کسی دور میں اس کو امیروں کی بیماری کہا جاتا تھا۔ یہ غریب غربا لوگوں میں شاید کم تھی، یا شاید ہم میں شعور نہیں تھا کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا، لیکن آج یہ غریب سے غریب تر لوگوں میں بھی بیماری نظر آ رہی ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس بیماری کے سمٹمز کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں، اور شوگر ہوتی کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو آکاش صاحب، جو آپ نے خود ہی انٹرو میں بتا دیا کہ غریب اور امیر کی تمیز تو ختم ہو گئی ہے جی، کیونکہ ہمارا جو ماڈرن لائف سٹائل ہے، خوراک کی خرابیاں ہیں، لائف سٹائل میں واک ورزش نہ ہونا ہے، سٹریس ہے، وہ غریب کو بھی اسی طرح ہے، امیر کو بھی اسی طرح ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آج کل ہمارے پاس ہر دوسرے تیسرے شخص کو شوگر کا مرض لاحق ہے، کسی کو معلوم جلدی ہو جاتی ہے، کسی کو بالکل نہیں ہوتی۔ صحیح ہے۔ تو جو سمٹمز سٹارٹ میں آتے ہیں، اکثر کچھ تو 80 to 90% لوگوں میں کوئی علامت ہی نہیں آتی۔ بالکل صحیح۔ جو علامات آ سکتی ہیں لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ پیشاب کا بار بار آنا، جی، رات کو پیشاب کے لیے بار بار اٹھنا، پیاس کا زیادہ لگنا۔ اچھا، بار بار سے مراد کتنی دفعہ رات رات کو تقریباً 8 گھنٹے کی نیند ہوتی ہے؟ دیکھیں، رات کو اگر آپ 3-4 دفعہ اٹھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا، آپ کو کوئی مسئلہ ضرور ہے۔ ضرور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو بار بار پانی کی طلب ہو رہی ہے، آپ کے منہ خشک ہو رہا ہے، آپ کو بار بار پانی کا دل کر رہا ہے، اور پانی پیا اور آدھے گھنٹے بعد آپ کو یورین آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی ڈسٹربنس ضرور چل رہی ہے، ضرور چل رہی ہے۔ یعنی کہ پیاس زیادہ لگنا، اور اس کے علاوہ پیشاب کا بار بار آنا، تھکاوٹ کا بہت زیادہ ہونا، آپ بلا وجہ ہر ٹائم تھکے رہتے ہیں، غصہ، چچڑا پن طبیعت میں، تو یہ بھی ایک شوگر کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں ویٹ کا بہت زیادہ کم ہو جانا۔ ٹھیک ہے۔ سم ٹائم آپ کا 80-90 کلو ہے تو آپ ود ان منتھ آپ کا 8-10 کلو وزن کم ہو گیا ایک دم، تو یہ بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں شوگر تو نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ باقی کچھ لوگوں میں نان اسپیسیفک سمٹمز اور آ سکتے ہیں، جس میں پاؤں کی جلنے کی شکایت ہو سکتی ہے، معدے کی تیزابیت کے مسئلے آ سکتے ہیں، بالکل صحیح۔ نیند کی خرابی ہو سکتی ہے، تو یہ ساری علامات شوگر کی ہو سکتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ شوگر جو ہے یہ کس طرح شروع ہوتی ہے؟ یہ بیماری کس طرح سے ہے؟ جیسے مختلف بیماریاں ہوتی ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے یہ اس طرح سے ہے، تو شوگر کی علامات تو آپ نے بتا دی کہ اس طرح سے ہے، لیکن یہ بیماری جو ہے کس طرح سے آپ اس کو شروع کیسے ہوتی ہے انسانی جسم میں؟ دیکھیے، شوگر کی بھی مختلف ٹائپس ہیں۔ جی، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ شوگر کی جو میجر ٹائپس ہیں نا، وہ 2 ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں، وہ ہمارے آڈینس کو اس طریقے سمجھ نہیں آئے گی، وہ ڈاکٹر کے لیے زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہیں۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2۔ صحیح ہے۔ ٹائپ 1 کا مطلب ہے کہ آپ کا لبلبا انسولین نہیں بنا رہا، اور یہ عموماً بچوں میں یا کم عمر میں پائی جاتی ہے۔ اس میں انسولین بالکل نہیں مار رہی ہوتی ہے، اور باہر سے انسولین ہی علاج ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو انسولین ساری زندگی لگانی ہوتی ہے۔ اچھا۔ دوسری قسم جو سب سے زیادہ ہے، یعنی کہ جو 90% لوگوں کو شوگر ہے، وہ ٹائپ 2 ہے، اور یہ بڑوں میں اور اڈلٹس میں، یعنی کہ ینگ نوجوانوں میں آج کل سب سے زیادہ پائی جا رہی ہے۔ صحیح ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ جسم میں انسولین کا زیادہ بننا ہے، یعنی انسولین کی مزاحمت کا پرابلم آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے جسم میں ہوتا کیا ہے، جو انسولین مزاحمت تھوڑی سی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں، کہ آپ سپوز کر لیں کہ ایک کمرہ ہے، اس میں آپ کے لوگوں نے اکٹھے ہونا ہے، جی، تو اسی طرح آپ کے خلیے ہوتے ہیں، جتنی آپ شوگر جسم میں ڈالتے ہیں وہ خلیوں میں جانی ہے، کمرے میں جانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ان کی ایک لمٹ ہے، مثال کے طور پہ 10 لوگ یہ جیسے کمرے میں آ سکتے ہیں، اس طرح خلیوں میں آ سکتے ہیں۔ اب خلیوں کی لمٹ جب پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اندر لاک لگا لیتے ہیں۔ انسولین کا کام ہے، یہ کیریئر ہوتا ہے، شوگر کو خون سے خلیوں میں لے جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ خلیے اپنے آپ کو اندر سے لاک کر لیتے ہیں اور انسولین کو رسپانس نہیں دیتے، تو انسولین زیادہ نکلتی رہتی ہے۔ وہ انسولین جو زیادہ نکلتی ہے وہ شوگر کو پھر فیٹ میں بنا دیتی ہے، چربی بنا دیتی ہے، جو آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ جو کولیسٹرول کی بری حالت ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، آپ کے پھر فیٹی لیور ہو جاتا ہے، موٹاپا ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھنے لگ جاتا ہے، شوگر زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ پرابلم دراصل انسولین کی ریزسٹنس کی وجہ سے ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں جو ہے سب سے پہلے تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت ملک میں کتنے % لوگوں کو یہ بیماری لاحق ہو چکی ہوگی؟ اس بارے میں آپ کا اندازہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ ڈیلی بیسس مریض دیکھ بھی رہے ہیں، تو اس بیسس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو لیٹسٹ سٹیٹس ہیں نا، وہ تقریباً یہ ہے کہ ہر تیسرے شخص کو شوگر میں مبتلا ہے، اور پاکستان کی جو ایسٹیمیٹڈ آبادی ہے وہ 3.5 کروڑ جو لوگ ہیں ان کو شوگر ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم آج ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں، ابھی ایسے لوگ ہیں جن کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ شوگر ہے یا نہیں ہے، اگر آج ٹیسٹ کرنا شروع کر تو کروڑ 1-2 کروڑ اور ایڈ ہو جائیں گے۔ جو چھپے ہوئے ہیں، جن کو معلوم نہیں ہے، یا جو جسٹ اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں تو شوگر ہے نہیں اور کوئی علامت نہیں آ رہی، اگر علامت آ بھی رہی ہے تو اس کو جسٹ ہائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے،
تو شوگر 3.5 کروڑ لوگوں کو ایسٹیمیٹڈ اس ٹائم پاکستان میں جو ڈائگنوزڈ ہیں، جو لیب سے یا لیبارٹری سے جو کنفرمڈ لوگ ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ شوگر جو ہے یہ کیا ایک کوئی موذی بیماری ہے یا یہ ایک نیچرل عام بیماری ہے جس کو ہم موذی نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ شوگر سے آپ کا پورا لائف سٹائل تو ایک دفعہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گا اسی سوال میں کہ شوگر ہونے کے بعد آپ کو کون کون سی مزید بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، شوگر جو بیماری ہے نا، آج سے کچھ سال پہلے یہی سمجھا جاتا تھا، بلکہ ابھی بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کرونک اور پروگریسو ڈیزیز ہے۔ صحیح ہے۔ کہ شوگر ایک دفعہ ہو گئی تو بس اس نے آگے بڑھتے جانا ہے، آگے پیچیدگیاں لانی ہیں، بس آپ کی زندگی جتنی ہے بس وہ چل رہی ہے اور موت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، یہ ایک خیال لوگوں کے ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ بالکل ایسا۔ لیکن جو ابھی لیٹسٹ ریسرچز بھی آ رہی ہیں اور جو اس پہ ہے کہ یہ شوگر آپ کی لائف سٹائل کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ اپنی ٹائپ 2 شوگر کو بغیر دوائیوں کے، بغیر انسولین کے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن وہ طرز زندگی جس کی وجہ سے آپ کو شوگر ہوتی ہے وہ آپ ٹھیک نہیں کرتے تو دوائیاں صرف آپ کے نمبرز کو فکس کرتی ہیں۔ بالکل صرف آپ کے نمبرز ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے کچھ لیولز ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن آپ کی پیچیدگیاں بڑھتی جائیں گی۔ اسی سوال کے اندر دوسرا آپ کا کویسچن ہے کہ کون کون سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، کون کون سی بیماری۔ ایک تو ایک شوگر جب ہوتی ہے کسی بھی شخص کو تو 4-5 بیماریاں اکٹھی آتی ہے۔ ان کی ماں ایک ہی ہے، وہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ یعنی کسی کو شوگر ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اسے فیٹی لیور ہوگا، ساتھ میں کولیسٹرول کے لیول خراب ہوں گے، کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، موٹاپا ہو سکتا ہے، تو یہ سارے پرابلم ساتھ ہو سکتے ہیں۔ خواتین میں سم ٹائم پی سی اوز کا مسئلہ بھی انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو پیچیدگیاں ہیں، یعنی کہ شوگر جب آپ کی خراب رہتی ہے تو وہ پھر مختلف طرح کی یہ پیچیدگیاں لاتی ہے۔ اچھا، سنا ہے کہ اس سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور برین ہیمریج اور اس طرح کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، کیا یہ صحیح بات ہے یا ایسے ہی لوگوں نے پھیلائی ہوگی؟ دیکھیں، لوگوں نے تو بالکل نہیں پھیلائی۔ شوگر آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، گورنمنٹ میں یا پرائیویٹ میں، سب سے زیادہ جو آپ کو کمپلیکیشن کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ملے گی وہ شوگر کی وجہ سے ہے۔ آپ گردے کے وارڈ میں جائیں گے تو جو گردے کی فیلئر اس ٹائم ہے اس میں 70 to 80% جو پیشنٹ ہوں گے وہ آپ شوگر اور بلڈ پریشر کے آپ کو ملیں گے۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہارٹ کے وارڈ میں جاتے ہیں، فالج والے وارڈ میں جاتے ہیں تو اس کے ساتھ فالج کے مریض سب سے زیادہ ہوتے ہیں، دل کا اٹیک سب سے زیادہ شوگر کے پیشنٹس میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پاؤں کٹنے کی جو بیماری ہے، یعنی کہ جو گرین لگ جاتے ہیں، کالے ہو جاتے ہیں، پاؤں محسوس ہونا ختم ہو جاتا ہے، تو یہ نیوروپیتھی کا پرابلم ہوتا ہے۔ تو پاؤں کٹنے کی جو سب سے زیادہ ریشو ہے سرجری وارڈ میں وہ شوگر کی وجہ سے ہے۔ اندھا پن یا موتیا کا ہو جانا یہ بھی شوگر کے ساتھ، یہ بھی شوگر کے ساتھ اٹیچ ہے۔ پٹھوں کی کمزوری، فروزن شولڈر، یہ آپ کے شوگر کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے معدے کی خرابی، آپ کے پیٹ کی خرابی، وہ بھی شوگر کے ساتھ اٹیچ ہے۔ شوگر دراصل آپ کے سر سے پاؤں تک ہر جسم کے ہر اعضاء کو افیکٹ کرتی ہے، اور ساری پیچیدگیاں اس ٹائم ٹاپ پہ جو ہیں، جب شوگر بڑھ رہی ہے تو پیچیدگیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ ڈائلسس سینٹر جو ہسپتال اس ٹائم ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، تو ڈائلسس اگر آپ نے کسی سرکاری ہسپتال میں کروانا ہے 6 مہینے سال تو آپ کو ویٹنگ ٹائم ملتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور پرائیویٹ والے ہیں وہ دھڑا دھڑ ڈائلسس رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کور کر لیں، کیونکہ جب تک آپ بیماری کو کنٹرول نہیں کریں گے تو پیچیدگیاں تو ڈیفینیٹلی بڑھیں گی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ نے شوگر کے اندر آٹا نہیں کھانا، میدا نہیں کھانا اور مختلف چیزیں کہی جاتی ہیں، تو اس کے بعد جو ہے ملٹی گرینز کی بھی بات کرتے ہیں کہ یہ کھا لیں، یہ سب سے بہتر ہے۔ مجھے پہلے تو آپ بتائیں کہ کیا ملٹی گرین واقعی بہتر ہے شوگر کے مریضوں کے لیے یا اس سے بھی اجتناب بہتر ہے؟ ایکچولی بات یہ ہے کہ جو شوگر ہے نا، یہ دراصل سب سے زیادہ جو پاکستان میں بڑھ رہی ہے نا، اس میں ایک تو آپ کی پروسیس فوڈ تو شامل ہے ہی صحیح، جس میں برگر، پیزے، سموسے، جو فاسٹ فوڈ کے وہ تو آپ روٹین ہو وہ تو یا بیکری آئٹمز، وہ تو شوگر کے کلپریٹ ہی سے شوگر کو خراب کر رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں، سمپل اینڈ ریفائنڈ پائے جاتے ہیں آپ کے آٹے میں، روٹی میں، چاول میں۔ اب روٹی کی بات آپ لیتے ہیں کہ روٹی میں جو گندم ہے، چاہے کوئی بھی اناج ہے، تو اس میں شوگر ہے، وہ جسم میں ڈالیں گے تو وہ کنورٹ ہو جائیں گے شوگر میں۔ اب آ جاتی ہے ملٹی گرین کی، تو ملٹی گرین دراصل ایک جو گرین ہے وہ شوگر بڑھا رہا ہے، تو ملٹی گرین کیسے آپ کی شوگر نہیں بڑھائے گا؟ اچھا، اس میں بیسیکلی کمرشل ایلیمنٹ زیادہ ہے، یعنی کہ ہر بندے نے اپنا ملٹی گرین شوگر فری نام سے کسی نے نکال دیا، کسی نے شوگر ریورسل آٹا نکال دیا، کسی نے چیمپئن آٹا نکال دیا، کوئی بھی آٹے، وہ دراصل سارے شوگر بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آٹا ملٹی گرین کوئی بھی لیتے ہیں تو شوگر ضرور بڑھاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کا شوگر نہ بڑھاتا ہو۔ ہاں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس کتنی ہے، آپ کی شوگر کے لیولز کیسے ہیں، آپ کی ایک تو آپ کو اگر شوگر تشخیص ہوئی ہے شروع میں تو آپ کو اپنا لائف سٹائل ٹھیک کرنا ہے، اس میں روٹی چاول کو کم کریں آہستہ آہستہ، تاکہ آپ کی شوگر کا کنٹرول بہتر ہو سکے، اور وہ آپ کی جو
خالص گھر کی خوراک ہے اس پہ جائیں تاکہ آپ کی شوگر ٹھیک ہو سکیں. ملٹی گرین جسٹ اپنے کمرشل ایلیمنٹس کے لیے، اس کی مثال ایسے جیسے وائٹ بریڈ اور براؤن بریڈ کی ہے، یہ براؤن بریڈ جیسے جی بالکل، یہ بھی وہ کلرز کا ڈیفرنس ہے، اندر ایک ہی پروڈکٹ ہے. اچھا، سملرلی اسی طریقے سے جو سفید چاول ہیں یا یعنی کہ براؤن چاول ہیں وہ بھی ایک ہی شوگر ہے. اسی طریقے سے چینی یا گڑ وہ بھی ایک ہی بات ہے. کچھ لوگوں کو چینی بند کرتے ہیں، شکر ڈال لیتے ہیں، گڑ کھا لیتے ہیں. بالکل، اور کہا جاتا ہے کہ چینی نہ کھائیں، آپ گڑ والی چائے پئیں، وہ بڑی وہ بھی ایک ہی بات ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ روٹی چاہے گندم کی ویسے لیں یا ملٹی گرین لیں تو بات ایک ہی ہے، جسٹ اس کا کمرشل ایلیمنٹ ضرور اس میں ایڈ ہوتا ہے. اچھا، اس میں صرف کمرشل ایلیمنٹ کی وجہ سے وہ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کے ہیلے لگائے جاتے ہیں کہ شوگر کے مریض کو ڈائیورٹ کیا جائے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم میڈیسن کی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر شوگر کو خود سے کنٹرول کرنا ہو، یعنی کہ کوئی بھی مریض ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں خود سے کنٹرول کروں، تو اس کے لیے کون سی چیزیں میجر ہیں جو وہ استعمال کرے یا اس کی عادت ڈالے اور شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے کسی بھی شخص کو شوگر ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c، اس کا کروایا جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ اس کی ایوریج شوگر کیسی ہے. صحیح. اگر اس کا HbA1c بڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس کو کسی گولی کی کمی تھی جسم میں، لائک اس کو کوئی میٹ فارمین ایک فارمولہ ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے، اس کی کمی تھی، یا کوئی بھی XYZ فارمولہ ہے، اس کی کمی کی وجہ سے اسے شوگر نہیں ہوئی. صحیح. اس کو شوگر نمبر 1 جو پرابلم اس کا لائف سٹائل ہے. اب لائف سٹائل کے 4 کمپوننٹس ہیں، جیسے گاڑی کے 4 ٹائرز ہیں نا، اسی طریقے سے لائف سٹائل کے 4 کمپوننٹس ہیں. ایک آپ کی ڈائٹ ہے، ایک آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی واک ورزش ہے، اور تیسرا آپ کا مینٹل سٹریس انگزائٹی، اور چوتھا آپ کی نیند. اگر یہ 4 آپ کی چیزیں خراب تھی تو شوگر آپ کو اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. صحیح. آپ سب سے پہلے اپنی یہ روٹین لکھیں کہ آپ صبح دوپہر شام کیا کھاتے ہیں روٹین میں، صحیح. واک ورزش کتنی کرتے ہیں، سٹریس کتنی لیتے ہیں، نیند کتنی لیتے ہیں. اگر آپ ان چاروں چیزوں کو ٹھیک کریں گے تو آپ کی شوگر ریورسل کی طرف چلی جائے گی، ٹھیک ہونا سٹارٹ ہو جائے گی، آپ کے سمٹمز بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہ ساری چیزیں ہر پیشنٹ ہر فارمولے کو نہیں اپلائی کر سکتا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کسی کو شوگر کی تشخیص ہو اور اتنی لیٹ تشخیص ہوئی ہو کہ اس کے گردے خراب ہو چکے ہوں، ہو سکتا ہے اس کے گردوں سے پروٹین خارج ہونا شروع ہو گئی ہو سکتا ہے ساتھ میں ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور کمپلیکیشن چل رہی ہو. تو وہ اپنی کنڈیشن کے حساب سے بہتر تو ہے اس ڈاکٹر سے مشورہ کرے جو اس کی کنڈیشن کو جانے اور اس کو یہ پلان دے کہ کیسے اس نے اس کو ریورس کرنا ہے. صحیح ہے. جو جرنل ڈائٹ ہے وہ میں ضرور گائیڈ کر سکتا ہوں کہ ناشتے میں کیا لیں، لنچ میں کیا لیں، ڈنر میں کیا لیں، جو فالو کرنے سے آپ کے شوگر لیول میں بہتری آ سکے. تو ناشتے کی بات کرتے ہیں، ایسا ناشتہ جو آپ کو پورا دن انرجی دے، توانا رکھے، شوگر کو بھی سٹیبل رکھے اور آپ کو کسی قسم کی شوگر کو اسے پیچیدگیوں سے بھی بچائے. تو سب سے پہلے آپ 1 گلاس پانی میں رات چیا سیڈ یا تخم لنگا میں سے کوئی بھی ایک، یہ جو بیج ہوتے ہیں، 1 چمچ پانی میں ڈال دیں اور صبح نہار بو لے لیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ آپ آدھی چمچ ایپل سائڈر ونیگر جو سیب کا سرکہ ہوتا ہے آدھی چمچ وہ ایڈ کر لیں. جن لوگوں کو دانتوں کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، وہ اس سے اوائڈ کریں، باقی لوگ یہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ پروٹین اور فائبر کا انٹیک زیادہ کریں. پروٹین آپ کی پائی جاتی ہے ایگز میں، یعنی کہ ناشتے میں آپ 2 سے 3 انڈوں کا آملیٹ بنا کے ابلے ہوئے فرائی جیسے بھی لینا چاہیں، صحیح ہے، وہ آپ اپنے ناشتے میں ایڈ کریں. اس کے علاوہ آپ اگر افورڈ کرتے ہیں تو نٹس 1 مٹھی بھر لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ دہی گھر کا بناؤ جو وہ لے سکتے ہیں. اس میں سے بھی یہ ہے کہ اس کو گریک یوگرٹ بنا لیں، پانی نکال لیں، جو ٹھوس بچ جائے چمچ سے کھا لیں. اس کے ساتھ آپ جو شامی کباب ہیں، چکن کباب ہیں، 2 وہ ایڈ کر لیں. اس کے علاوہ چائے، کافی، کوئی بھی چیز لینی ہے تو وہ لے لیں. گرین ٹی لے لیں بغیر میٹھے کے، بغیر کسی آرٹیفیشل سویٹنر کے. اس میں سے اب جو نکالنا ہے ناشتے میں سے، جو ہمارے لوگ زیادہ تر لیتے ہیں، پراٹھا، روٹی، ڈبل روٹی، پاپے، رس، بسکٹ، یہ ناشتے سے نکالنے ہیں. اگر آپ اپنا ناشتہ پروٹین بیس زیادہ کریں گے، اس میں آپ آپ کو نیوٹرینٹس بھی ملیں گے جو انرجی بھی دیں گے اور آپ کی شوگر لیول بھی سٹیبل رہیں گے. ہمارے لوگ کیا ہے، ناشتے میں روٹی کھاتے ہیں، پراٹھا کھاتے ہیں یا پاپے، رس، بسکٹس یہ کھاتے ہیں. ان کی ناشتہ کیا 2 گھنٹے بعد پھر ڈاؤن، یعنی کہ ان کو 8 بجے ناشتہ کیا 10-11 بجے انہیں لگتا ہے کہ اب تمہاری شوگر ڈاؤن ہو رہی ہے. وہ بھوک سے مارے پھر رہے ہیں کچھ کھانے کو ملے، کیونکہ ان کی باڈی میں جب شوگر ڈالتے ہیں تو انسولین زیادہ نکلتی ہے. انسولین اس شوگر کو آگے پیچھے کر دیتی ہے جسم میں، پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آپ کو فٹیگ، ٹائرڈنس فیل کرتے ہیں. بالکل صحیح. کھانے کی کریونگ زیادہ ہوتی ہیں یا نیند آ رہی ہے، غنودگی ہو رہی ہے، صحیح طریقے سے پراپر کام نہیں کر سکتے. تو یہ جو ناشتہ بتایا، اگر آپ یہ اپنے ناشتہ روٹین میں یہ کرتے ہیں تو آپ کی شوگر لیول سٹیبل رہنا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ لنچ میں آپ سلاد، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ باربیکیو کے طور پہ چکن لے لیں، بیف لے لیں، مٹن لے لیں، یا چنے، لوبیا، دالیں، ان میں سے کوئی چیز لے لیں. اور اگر آپ روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کا پورشن کم کر لیں یہاں پہ. صحیح ہے. اور یعنی کہ چھوٹی سی روٹی کر لیں.
رات میں بھی اسی طریقے سے آپ زیادہ سبزیاں لیں، گوشت لیں، چکن لیں، اس کے ساتھ چنے، لوبیا، دالوں میں سے کوئی ایک چیز لے لیں، اور روٹی اوائڈ کر لیں یہاں پہ، تاکہ آپ کی شوگر لیول رات کو آپ کو تنگ نہ کریں. کیونکہ رات کو آپ روٹی کھائیں گے مطلب شوگر جسم میں ڈالیں گے، رات کو آپ کو پیشاب زیادہ آئے گا، آپ کو بار بار اٹھنا پڑے گا، نیند ڈسٹرب ہوگی، پھر صبح سارا دن آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو اور واک ورزش ہر کھانے کے بعد لازمی کریں. 15 سے 20 منٹ گھر میں چہل قدمی کر لیں، آفس میں ہے تو آفس میں تھوڑا سا چل پھر لیں، یا ویسے آپ روٹین نکال کے تھوڑی سی چہل قدمی لازمی کریں. تاکہ اگر واک ورزش کو اگر ہم دوائی کے طور پہ لیتے تو اس ٹائم سب سے زیادہ لکھے جانے والی یہ دوائی ہونی تھی. لیکن انفارچونیٹلی نہ یہ مریض احساس کرتے ہیں، اور سم ٹائم ہمارے ڈاکٹر حضرات بھی یہ پوائنٹ بتانا بھول جاتے ہیں کہ واک ورزش کو ایز اے میڈیسن لیں. وہ آپ کی اگر خوراک میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اس کو بھی کور کر جائے گی، کمپنسیٹ کسی حد تک کر لے گی، تاکہ آپ کی شوگر لیول زیادہ نہ بڑھیں. تو اگر یہ روٹین فالو کرتے ہیں، فروٹس کے حوالے سے ایک فارمولہ بتا دوں. فروٹس میں یہ ہے کہ آپ ناشتے اور لنچ کے 2 گھنٹے بعد لے لیں. فروٹس کو ایز این انٹرٹینمنٹ، ایز انجوائمنٹ لے لیں، یعنی کہ ناشتے کے 2 گھنٹے بعد، لنچ کے 2 گھنٹے بعد. وہ فروٹ جن کا شوگر بڑھانے کا پیمانہ زیادہ ہے ان کو اوائڈ کریں. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کو آسانی سے کے لیے ہے کہ آپ گلائسیمک انڈیکس اور گلائسیمک لوڈ لکھ لیں گوگل پہ کہیں پہ بھی. کسی بھی پھل کا آپ کو نہیں پتا کہ یہ کھانا ہے یا نہیں، جس کا گلائسیمک انڈیکس 50 سے زیادہ ہے، جس کا گلائسیمک لوڈ 10 سے زیادہ ہے، وہ اوائڈ کریں. باقی فروٹ آپ روٹین میں ناشتے کے 2 گھنٹے بعد، لنچ کے 2 گھنٹے بعد ایک آدھ فروٹ لے سکتے ہیں، تاکہ آپ کے شوگر لیول بھی سٹیبل رہیں اور آپ اپنے آپ کو انجوائے بھی کر سکیں. ایسے انجوائے بھی کر سکیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے انسولین کی ہم بات کرتے ہیں، یہ انسولین ایک ایسی سمجھا جاتا ہے کہ جس کو انسولین ایک دفعہ لگ گئی اب وہ ساری زندگی انسولین پہ گزار دے گا. کیا یہ واقعی بات سچ ہے یا یہ بھی ایک بات بنی ہے؟ دیکھیں مریضوں کے ذہن میں بھی یہ جاتا ہے کہ جب ہمیں اکثر ہمیں انسولین، پہلی بات تو یہ کہ میں نے بڑی ایکسپلین سٹارٹ میں کیا تھا کہ شوگر کی جو 2 ٹائپس ہیں نا، اس میں ٹائپ 2 سب سے زیادہ ہے، اور ٹائپ 2 میں انسولین آلریڈی جسم میں زیادہ بن رہی ہوتی ہے، اور اس سے المیہ یہ کہ اس میں پھر اوپر سے انسولین لگا دی جاتی ہے. انسولین آپ کے شوگر نمبرز کو تو ٹھیک کر سکتی ہے، یعنی کہ آپ کے سپوز نمبر 250 تھے، 300 تھے تو وہ آپ کے 150 پہ لے آئے گی، لیکن وہ آپ کی بیماری کو بڑھا دے گی. اچھا، یعنی کہ آپ کی باڈی میں پہلے انسولین زیادہ بن رہی ہے، آپ کا لبلبا تو پہلے ہی زیادہ کام کر رہا ہے، اوپر سے آپ انسولین لگائیں گے، نمبرز ٹھیک ہو جائیں گے، بیماری خراب ہو جائے گی. صحیح ہے. یعنی کہ ٹائپ 2 میں اگر کوئی بہت زیادہ کوئی کمپلیکیشن گردوں کے حوالے سے نہیں ہے یا کوئی اور ایسی کمپلیکیشن نہیں، تو ٹائپ 2 میں انسولین لگانے سے گریز کرنا چاہیے. اچھا. یا ایسے مریض جو ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، کوئی انفیکشن ہے یا آپ کو سرجری ہے، تو ایسی صورتحال میں انسولین لگائی جا سکتی ہے. لیکن انسولین ہمارے ہاں ٹائپ 2 کو جب لگاتے ہیں تو اس سے پرابلم زیادہ آتے ہیں. انسولین اگر کسی کو لگی ہے اور وہ ٹائپ 2 کا مریض ہے تو انسولین بالکل ختم ہو سکتی ہے. میرے پاس ہزاروں ایسے مریض ہیں جن کی میں انسولین کو 10 سال سے 15 سال سے لگا رہے تھے، ان کی انسولین ختم ہوگی، شوگر کی دوائیاں ختم ہوگی، صرف ان کے لائف سٹائل کو ٹھیک کروایا، ان کے خوراک میں، لائف سٹائل میں جو خرابیاں تھیں، کمیاں کوتاہیاں تھیں، ان کو صحیح کیا تو ان کی شوگر کی دوائیوں سے بھی ہٹ گئے، ٹیکوں سے بھی ہٹ گئے، اور آج ماشاءاللہ بڑی ہیلدی انجوائے لائف کر رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ لوگوں کے پاؤں کٹ جاتے ہیں اس میں اکثر، اور ہم نے بھی یہ دیکھا کہ ایسا ہوتا ہے. تو پاؤں کٹنے کی وجوہات کیا بنتی ہیں، اور جسم میں صرف پاؤں ہی کیوں کٹتے ہیں، باقی اعضاء پہ کیوں نہیں اس کا اثر ہوتا؟ دیکھیں شوگر جو ہے یہ سب سے پہلے آپ کے جو آرگنز میں سے اٹیک کرتی ہے نا، وہ نروز پہ کرتی ہے، اور نروز بھی وہ جو آپ کے ڈسٹل پارٹس میں، ڈسٹل پارٹس مراد جو پاؤں کی طرف نسیں ہیں یا آپ کے ہاتھوں کی طرف ہیں. اب کیونکہ ہاتھ آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں تو خون کی سرکولیشن کسی حد تک یہاں اتنی متاثر نہیں ہوتی. پاؤں کیونکہ آپ کے دل سے تھوڑے دور ہوتے ہیں تو وہاں خون کی سپلائی اتنی اچھی نہیں ہوتی، تو وہاں کی جو نروز ہیں، بیسیکلی شوگر جب زیادہ ہوتی ہے تو ہر جسم کے خلیوں کو افیکٹ کرتی ہے، تو نروز میں جو جاتی ہے وہاں ان کو ڈیمیج کرتی ہے نروز کو. اب اس سے پرابلمز کیا آتے ہیں شوگر کے مریض کو عام روٹین میں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ سن پن آنا شروع ہوتا ہے، پاؤں جلتے ہیں، رات کو لیٹتے ہیں چارپائی پہ، بیڈ پہ، تو بسترے سے باہر انہیں پاؤں رکھنے پڑتے ہیں، جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو ان کو جوتا پہنا وہ محسوس نہیں ہوتا، اور کھڑے ہوتے ہیں تو سم ٹائم چکر آ رہے ہوتے ہیں، تو سن پن کی جو شکایتیں، چونٹیاں ریگتی ہیں ان کو محسوس ہوتی ہیں پاؤں پہ، وہ چل رہی ہیں، تو یہ کمپلینٹس ہوتی ہیں. اب جب زخم ہوتا ہے یا کوئی چوٹ لگتی ہے تو ان کو محسوس، جب حس نہیں ختم ہوگی ہے وہ والی محسوس ہونے والی، کوئی زخم لگا، کوئی چوٹ لگی تو وہ آہستہ آہستہ گہرا ہوتا جاتا ہے. ادھر سے شوگر بڑھی ہوئی ہے، ادھر سے چوٹ لگی ہے،
تو وہ اس کو پھر مزید بڑھاوا دیتی ہے. وہ انفیکشن پھر آپ کے جلد سے ہوتا ہوا پٹھوں پہ جاتا ہے, پٹھوں سے ہڈی تک پہنچ جاتا ہے. اب جب انفیکشن اس حد تک آگے سپریڈ کر گیا جسم میں, تو وہاں پہ پھر جب وہ پاؤں کالے ہونا شروع ہو گئے ہیں, گنگرین ہونا سٹارٹ ہو گیا, تو پھر وہاں ہمیں سرجن کو انوالو کرنا پڑتا ہے کہ پاؤں کاٹنے کی نوعیت اس لیے آتی ہے کہ وہ شوگر ان کنٹرول پلس وہ آپ کی ہڈی کو اب اندر سے ڈیمیج کر رہی ہے, آپ کے پٹھوں کو ڈیمیج کر رہی ہے, تو وہاں وہ کٹنے کی نوبت آتی ہے. بیسیکلی یہ نیوروپیتھی کا پرابلم ہوتا ہے, شوگر ان کنٹرول رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور ارلی سمٹمز کو اگر آئیڈینٹیفائی نہ کیا جائے اور اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے اور شوگر کو ڈیمیج ہونے سے بچایا نہ جائے, تو وہ پھر ایڈوانس فارم میں انفارچونیٹلی پھر ہمیں کٹوانے پڑتے ہیں. کس لیول پہ آ کے لوگوں کے یہ پاؤں کٹنا یا خدا نخواستہ اس طرح کی بیماری جو سٹارٹ ہوتی ہے, یہ کس لیول پہ, شوگر کا کون سا لیول ہوتا ہے جہاں پہ یہ آ کے پرابلم شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, اگر کسی کا HbA1c جو شوگر کا ایوریج ٹیسٹ ہے, اگر کچھ لوگوں میں تو یہ پری ڈائبٹیز کی رینج میں ہو تو سم ٹائم ان کو بھی یہ سمٹمز آ جاتے ہیں. صحیح. اگر آپ کا HbA1c 7 سے اوپر ہے تو آپ کو پیچیدگیوں کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے, اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور شوگر کے کنٹرول میں بھی یہ ہے کہ آپ نے نمبرز کو نہیں ٹھیک کرنا, انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرنا ہے. اور انسولین ریزسٹنس آپ کی تب ٹھیک ہوتی ہے جب آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کرتے ہیں. اور لائف سٹائل بدلیں گے, دوائیوں کا کام صرف ہے سٹپنی والا کام ہے, یعنی کہ آپ نے دوائیاں دی, یعنی کہ جو مریض ہے جس کو شوگر ڈائگنوز ہوتی ہے تو دوائیوں کا رول سٹپنی جیسا ہے, یعنی کہ آپ کی گاڑی پنکچر ہوئی, سٹپنی آپ نے سٹپنی لگائی, تھوڑی دیر بعد فاصلہ طے کر لیا, پنکچر لگوا کے پھر چینج کر لیں. آپ کو لائف سٹائل کی خرابی کی وجہ سے ہوئی ہے, لائف سٹائل ٹھیک کریں اپنا, دوائیوں سے بھی آف ہو جائیں گے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ لائف سٹائل پہ اس طریقے سے نہ ایجوکیشن ہماری سوسائٹی میں ہے, اور نہ شوگر کے مریض یہ احساس کرتے ہیں سٹارٹ میں کہ شوگر ہوئی ہے کوئی بات نہیں, ہر دوسرے مریض کو مجھے ہوگی تو کیا ہو گیا. اب یہ احساس جب یہ آ جاتا ہے تو پھر مریض انتظار کرتا ہے کہ جب مجھے کمپلیکیشن ہوگی تبھی میں نے ہلنا ہے. شوگر آپ کو نہ راتوں رات ہوتی ہے, یہ کوئی انفیکشن نہیں ہے, فلو نہیں ہے کہ آپ کو بس رات سوئے تھے اور صبح ہو گئی. شوگر آپ کو آہستہ آہستہ ہوتی ہے, انسولین ریزسٹنس کا پرابلم آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کو تشخیص ہونے میں دیر ہو سکتی ہے, لائک آپ کو ٹیسٹ کوئی کروایا, کوئی انفیکشن ہوا, کسی کے ساتھ اسپتال چلے گئے, کسی اور وجہ سے ٹیسٹ کروا لیا تو اس سے معلوم ہو گیا. اب اس نے ٹھیک بھی آہستہ آہستہ ہونا ہے, لیکن آپ نے اس کے لیے سٹیپس کیا لیے ہیں. اگر آپ کے سٹیپس ہی خراب ہیں, آپ نے سوچا کہ دوائی لے رہا ہوں اور جو مرضی کھاتا جاؤں, اگر دوائی میرا نمبر فکس کر دے گی تو یہ آپ سب سے بڑے دھوکے میں آپ ہیں. اچھا, دوائی آپ کا سمٹم کنٹرول کرے گی, آپ کے نمبرز تھوڑے بہت ٹھیک کرے گی, لیکن آپ کو ڈیمیج سے نہیں بچا سکتی. ڈیمیج تبھی بچنا ہے جب آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں گے. اور لائف سٹائل میں نے ڈائٹ کی بات کی, فزیکل ایکٹیویٹی میں واک ورزش کی بات کر رہا ہوں, وہ زیادہ کریں, سٹریس کو اپنی کو مینیج کریں, نیند کا پراپر خیال رکھیں, تو آپ کی شوگر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو گلوکومیٹرز ہیں, اب شوگر اگر کسی نے چیک کرنی ہے, اکثر ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ گلوکومیٹر سے آپ چیک کر دیں, کچھ فارمیسی چلے جاتے ہیں, کچھ اپنے گھر میں چیک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, اس میں پن لگائی, اس کے بعد بلڈ نہیں آ رہا تو وہ دبانا شروع کر دیتے ہیں. کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے, یا گلوکومیٹر کا استعمال آپ اگر بتا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ گلوکومیٹر, اب تو اتنی اچھی ٹیکنالوجی آ گئی, تقریباً سارے گلوکومیٹر ریلائبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو ایک تو میتھ یہ پائی جاتی ہے کہ گلوکومیٹر سے نہیں چیک کرنی, وہ یہ خراب بتاتے ہیں. اس کا آسان حل ہے کہ آپ میٹر کو لیب میں لے جائیں, وہاں سے ویریفائی کر لیں. صحیح ہے. دونوں سے ایک ساتھ چیک کر لیں. 10 سے 15 پوائنٹس کا ڈفرنس نارملی میٹر میں اور لیب میں آ جاتا ہے. اچھا. وہ شوگر چیک کرنے کے پیمانے کے طور پہ فرق آ جاتا ہے, اتنا سا ڈفرنس نارمل ہے. شوگر چیک کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر تو سب سے پہلے شوگر چیک کرنی ہے تو اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا پہلے دھو لیں, دھو لیں پہلے. اگر آپ کو کوئی میٹھا لگا ہوا ہے, کوئی میٹھا لگا ہوا ہے, کچھ آپ نے سپوز کو کھایا پکایا ہے, تو میٹھا وہ شوگر ویسے ہی زیادہ دکھائے گا. پہلے آپ دھو لیں ہاتھوں کو, اس کے بعد تھوڑا رب کر لیں تاکہ خون کی سرکولیشن آپ کے ہاتھوں کی طرف اچھی ہو جائے. اس کے علاوہ جو شوگر پن آپ نے لگانی ہے وہ سینٹر میں نہیں, سائڈز پہ لگانی ہے. سائڈز پہ کچھ لوگ سینٹر میں مارتے ہیں جس سے پین زیادہ ہوتی ہے, تکلیف زیادہ ہوتی ہے, پھر شوگر چیک کرنا چھوڑ دیتے ہیں. سینٹر پہ نہیں, کیونکہ وہاں ریسیپٹر وہ ہوتے ہیں جو زیادہ پین کرتے ہیں. سائڈز پہ ماریں اور پہلے قطرے سے نہیں دوسرے قطرے سے شوگر چیک کریں. اچھا. اور دبائیں نہیں, کیونکہ جب آپ دباتے ہیں تو آپ کے خون کے خلیے ٹوٹتے ہیں, اس سے بھی شوگر نکلتی ہے, اور وہ آپ کا شوگر لیول, آپ کا پیمانہ زیادہ دکھائے گا, جس سے پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو ڈائٹ بھی کر رہا تھا, میں تو پرہیز بھی سارا کر رہا ہوں, دوائی بھی لے رہا ہوں, لیکن لیولز کیسے زیادہ آ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی غلطی آپ کا شوگر نمبر زیادہ دکھاتی ہے. پھر آپ کو بعد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ میرا تو میٹر ہی خراب ہے, میں تو لیب سے چیک کروں گا. لیب ہر ٹائم آپ کے اویلیبل نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. بلکہ اب تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایک آ گئی ہے, عام لوگوں کے لیے تھوڑی مہنگی ہے, کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر, جو آپ ایک دفعہ لگا دیتے ہیں تو وہ آپ کا ساتھ ساتھ شوگر, آپ جو کھاتے ہیں آپ کو لیول نظر آ رہا
ہوتا ہے. اچھا. شوگر میں کہتا ہوں کہ ہر مریض کو چیک کرنی چاہیے, لازمی چیک کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے جو کھایا اس کا کیا اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے. کیونکہ اگر آپ شوگر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 3 مہینے بعد بس وہ ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں HbA1c, اس پہ 3 مہینے بعد آپ الرٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ڈیلی کریں گے تو آپ کو ڈیلی پتہ چلے گا کہ میں نے یہ کھایا تھا, اس کے بعد یہ لیول کیوں بڑھ گیا. جو چیز بڑھا رہی ہے اس کو نکال دیں اس میں سے, آپ کے لیول آہستہ آہستہ اسٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح ہے. اور آپ کی دوائی کی ڈیپینڈنسی بھی کم ہو جائے گی. تو یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ اپنی شوگر صحیح طریقے سے چیک کرتے ہیں تو آپ شوگر کی پیچیدگیوں سے بھی بچتے ہیں اور اپنے آپ کو دوائیوں کی کمپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ نہیں میرا فلاں جو ہے ٹیسٹ وہ ٹھیک نہیں آیا, میں دوسری جگہ پہ چلا جاؤں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ٹیسٹ ہاسپٹل, خاص طور پہ گورنمنٹ کا ہاسپٹل, وہاں پہ ڈاکٹر صاحب کیا گورنمنٹ ہاسپٹل میں علاج صحیح نہیں ہوتا؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ سم ٹائم کسی بھی بیماری بڑی کسی کو بھی تشخیص ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ریئیکشن آتا ہے نا مائنڈ میں, وہ آتا ہے ڈینائل موڈ. ڈینائل ہوتا ہے کہ آپ انکاری ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں مجھے تو یہ بیماری ہو ہی نہیں سکتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو یہی ذہن میں آتا ہے کہ تو مجھے بیماری ہو ہی نہیں سکتی. پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ قصوروار لیب کو ٹھہراتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ لیب ہی خراب ہو. اور اکثر میں نے 99% لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ان کا رزلٹ ایک لیب سے خراب آتا ہے وہ دوسری لیب سے بھی خراب آتا ہے. خراب آئے گا. لیکن جو روٹین کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, جو عام روٹین میں جیسے شوگر کی بات ہم کر رہے ہیں, تو وہ روٹین کی تقریباً ساری لیب صحیح کر رہی ہوتی ہیں. صحیح. انٹل انلیس کوئی بہت ہی خراب لیب ہو, جس کا کوئی ریکارڈ نہ ہو, جس کی رجسٹریشن نہ ہوئی ہو. اور میرا خیال ہے پاکستان میں ایسی تو لیب ہوگی, سب تقریباً گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہوتی ہیں, میجورٹی کے رزلٹس ٹھیک ہوتے ہیں. ہاں کچھ اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہر لیب نہیں کرتی, ان میں ڈاؤٹس زیادہ ہو سکتا ہے. لیکن شوگر کے حوالے سے جو ہم آج بات کر رہے ہیں, گائنی ٹیسٹ ہے, وہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس گائنی کا ہو گیا, جیسے HbA1c شوگر کا ٹیسٹ ہے تو تقریباً ساری لیب صحیح کر رہی ہیں. گورنمنٹ میں بھی بات کریں, ہاں ہیومن ایرر تو ہر جگہ پاسبل ہے, وہ تقریباً بڑی بڑی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں بھی سم ٹائم ہو جاتا ہے, لیکن اوورال ریزلٹس ہر جگہ تقریباً صحیح رزلٹ ٹھیک آتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہے گلوکوز خاص طور پہ ایک پانی میں ڈال کے پیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں شوگر ڈاؤن ہو گیا یہ گلوکوز پی لیں, اس کا ہماری زندگی میں واقعی اثر ہوتا ہے؟ اور بعض اوقات یہ گرمیاں جیسے اب شروع ہوئی ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی گلوکوز اس میں پانی میں ڈال کے پلا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے فوائد ہیں یا یہ بھی ایک کمرشل کام ہی ہے کہ بس ٹھیک ہے؟ دیکھیں شوگر کے مریض کی پہلے جو شوگر ڈاؤن ہوتی ہے نا, پہلے تو ہم نے اس کے پرابلمس دیکھنے کہ شوگر ڈاؤن کیوں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر تو وہ دوائی کو ایسی لے رہا ہے, انسولین لگا رہا ہے, تو اس کے ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ شوگر ڈاؤن ہی نہ ہو. بالکل. اگر دوسری بات کریں کہ لوگ گلوکوز کی لائک وہ گولیاں ڈال کے لے رہے ہیں یا گلوکوز لے رہے ہیں, وہ بیسیکلی آپ کو اور پرابلم میں لاتی ہے نا. آپ کو لائک پرابلم جو شوگر جسم میں جائے گی وہ آپ کو کوئی انرجی نہیں دے دے گی, وہ تھوڑی ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ آپ کی باڈی خلیوں میں بھیج دے گی وہ شوگر, پھر آپ ڈاؤن ہو جائیں گے. تو آپ اس کے مقابلے میں آپ ویسے جو منرلز ہیں لائک جو ORS کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر ایک عام بندے کی بات کرتے ہیں تو وہ استعمال کر لیں, وہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن, پانی کی کمی کا پرابلم آ رہا ہے. لیکن شوگر کی گولیاں ایسے نہ لیں. شوگر لو کی آپ سمٹمز پوچھ سکتے ہیں کہ شوگر لو کس حالت میں ہو سکتی ہے, شوگر کی لو کی کیا علامات ہیں. بالکل, آپ رہنمائی فرمائیں. اس میں ہارٹ بیٹ زیادہ ہو سکتی ہے, پسینے آ سکتے ہیں, ہاتھ کانپ سکتے ہیں, اور سم ٹائم غنودگی, بیہوشی کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں تو آپ کو کوئی بھی میٹھا اویلیبل ہے تو آپ دے سکتے ہیں مریض کو, تاکہ اس کی جان کو بچایا جائے, اور اس کے ریزلٹ چیک کر لیں کہ شوگر لو کتنی تھی. پھر اس کی ڈاکٹر سے رہنمائی لیں کہ اس کی دوائی زیادہ ہے تو دوائی کو کم کریں, انسولین کی ڈوز زیادہ ہے تو وہ کم کریں, تاکہ وہ اس کی وجہ سے کمپلیکیشن سے بچ سکے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ شوگر کے جو مریض ہیں خاص طور پہ یہ مشروب نہ پئیں. مشروب مینز کہ پھلوں کے شربت بھی نہ پیا کریں, صرف پھل کھائیں, تو اس بارے میں کتنی سچائی ہوگی؟ دیکھیں فروٹس کو جب آپ جوس بناتے ہیں نا, اس میں سے فائبر ختم ہو جاتا ہے. فائبر ختم ہونے کا مطلب ہے کہ صرف شوگر, چینی رہ جاتی ہے. صحیح ہے. وہ جسم میں جائے گی, آپ کے شوگر لیول کو سپائک کرے گی. تو اس کے مقابلے میں آپ فروٹس ایز اے ہول لیں, ثابت لیں, دھو کے صاف ستھرے کھائیں, لیکن وہ آپ کی شوگر کو سلو ریلیز کریں گے. لیکن اگر آپ نے جوس لیا تو مطلب آپ کو ڈرپ لگ گئی ہے, شوگر آپ کی ڈائریکٹ 250-300 پہ جائے گی. اچھا. اور تو جوسز اوائڈ کرنے چاہیے. باقی مشروبات آپ لے سکتے ہیں, لیمو پانی لے لیں, گرمیوں کا موسم ہے, لیمو پانی کا استعمال کر لیں, تخم ملنگا پانی میں ڈال کے وہ لے لیں, تو وہ آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے, منرلز بھی ملیں گے. اور یہ تخم ملنگا وغیرہ پھیکا لینا چاہیے یا اس میں بھی چینی ڈالنی ہے؟ شوگر کا مریض اور چینی ڈالے گا تو پھر تو اپنا بیڑا غرق خود ہی کرے گا. چینی تو نارملی 80% شوگر کے مریض نہیں لے رہے ہوتے. نہیں, اکثر لوگ شکر ڈال لیتے ہیں نا اس کی جگہ پہ. وہ تو میں نے آلریڈی ایکسپلین کیا ہے کہ شکر بھی اتنی نقصان دہ جتنی عام چینی ہے, جتنی چینی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, HbA1c آج ٹیسٹ کروا لیا, اس میں ایک چیز پتہ چل گئی اتنی شوگر ہے, یہ پوائنٹس ہیں,
اس کے کتنے عرصے بعد یہ کروانا چاہیے؟ سیکنڈلی HbA1c پچھلے 3 مہینے کا ریکارڈ دیتا ہے. اب 3 مہینے پہلے اگر کسی بندے کو شوگر کا لیول بہت ہائی تھا اور آج وہ ٹیسٹ کروا رہا ہے اور آج اس کا لیول اتنا ہائی نہیں ہے، تو کیا اس میں کوئی رزلٹ میں فرق نہیں آئے گا؟ دیکھیں جو HbA1c ہے نا، یہ دراصل آپ کے جو خون کے خلیے ہوتے ہیں نا جی ان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ گلوکوز اٹیچ ہوتی ہے. ہیموگلوبن ایک ٹیسٹ ایک ہوتا ہے بالکل، ان کے خلیوں میں کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ میں HB کے نام سے وہ لکھا ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو شوگر اٹیچ ہوتی ہے اس ٹیسٹ کا نام ہے HbA1c. یعنی کہ آپ کی جو خلیوں کی لائف سپین ہے وہ 3 ماہ ہوتی ہے. 3 ماہ بعد جو آپ شوگر HbA1c کرتے ہیں اس سے آپ کو وہ رزلٹ ملتا ہے. صحیح ہے. اب اس کی جو آپ نے کہا کہ کب کب چیک کروانا چاہیے، نارملی تو یہ 3 ماہ کے بعد کروانا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم اگر آپ کی کوئی دوائی تبدیل ہوئی ہے، آپ نے کوئی لائف سٹائل تبدیل کیا ہے یا آپ اپنی کوئی دوائیوں میں ایڈجسٹمنٹ کروا رہے ہیں تو پھر آپ 3 ماہ بعد لازمی کروائیں. لیکن اگر آپ کا HbA1c سٹیبل آ رہا ہے لیکن آپ کا پچھلا بھی ٹھیک تھا تو پھر آپ 6 ماہ بعد بھی کروا سکتے ہیں. یہ آپ کی اوورال اچھا کچھ لوگ مہینے بعد کروا لیتے ہیں، مہینے بعد یہ ایکچوئل رزلٹ نہیں بتاتا. ہاں یہ آپ کو سیٹسفیکشن ضرور ہو سکتی ہے مینٹلی کہ میرا پچھلے مہینے 10 تھا تو اب میرا 8 ہو گیا، تو آپ کو یہ پتہ چل سکتا ہے کہ آپ ڈیلی روٹین میں کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ ڈیلی اپنی ایوریج شوگر چیک کرتے ہیں وہی آپ کا ایک طرح سے وہ آپ کا ایک ایوریج وہ آپ کا HbA1c ہے. وہ ایون آن لائن کیلکولیٹر سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ شوگر اپنی ایوریج جو چیک کر رہے ہیں اس میں ایڈ کریں، وہ آپ کو خود ہی HbA1c دے دے گا. لیکن لیب سے ٹیسٹ کروانا ہے تو 3 ماہ کے بعد کروائیں. اور اس کے اوپر بھی بہت سارے فیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں HbA1c پہ. سم ٹائم کسی کو خون کی کمی ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ خون کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، خون کی کمی ہوتی ہے تو اس میں HbA1c کبھی زیادہ یا لو ہو سکتا ہے. کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو HbA1c پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو بعض اوقات آپ کی ریڈنگ اس کی فالسلی ہائی یا فالسلی لو ہو سکتی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اوورال میڈیکل کنڈیشن کیسی ہے. یعنی آپ پریگنسی بھی یہ ٹیسٹ کراتے ہیں اس کی کوئی بہت زیادہ ویلیو سگنیفیکینس نہیں ہوتی. گردے کے مریضوں میں بھی HbA1c کو بہت زیادہ ریلائبل نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس میں پھر باقی پیرامیٹرز کو دیکھنا ہوتا ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ایک نا مجھے بڑا عجیب سا سوال آیا تھا، لیکن چونکہ اب پوچھنے والے نے پوچھا ہے تو اس کو جواب دینا ہماری ذمہ داریوں میں آتا ہے. اور جب آپ جیسے ڈاکٹرز بیٹھے ہوں جو اسپیشلسٹ ہیں تو ان کی خدمت میں یہ سوال رکھنے بھی چاہیے. پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ کیا شوگر کا مریض بلڈ دے سکتا ہے کسی کو؟ اور اب ہمیں تو خیر اس بارے میں کچھ پتہ ہے لیکن آپ رہنمائی بہتر بتائیں گے. اور دوسرا میری جب ان سے بات ہوئی میں نے ان کو کہا کہ آپ بلڈ کیوں دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو آلریڈی شوگر ہے، آپ دوسرے بندے کو بھی متاثر کریں گے، اور سیکنڈلی آپ بلڈ دے بھی دیں گے تو وہ ڈاکٹرز لگاتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے بھی چیک کر کے لگانا ہے. تو اس نے کہا نہیں میں اپنی باڈی سے نا یہ شوگر ختم کر کے نیا بلڈ جو بنے گا نا تو وہ میرا بہتر ہو جائے گا. کیا یہ واقعی طریقہ کار ہوتا ہے؟ اچھا سوال کے 2 حصے ہیں. ایک تو یہ کہ شوگر کے مریض جس کی شوگر بہت اچھی کنٹرول ہے، HbA1c اس کا پری ڈائبٹیز میں آ چکا ہے یا کوئی دوائیاں نہیں لے رہا تو وہ تو بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جس کا HbA1c بہت اچھا کنٹرول میں آ گیا ہوا ہے، کتنا ہونا چاہیے لیول؟ یعنی 6.5 سے نیچے آ گیا ہے. ٹھیک ہے. پھر تو آپ دے سکتے ہیں بلڈ. بالکل. لیکن اگر آپ کی HbA1c بڑھا ہوا ہے، شوگر ان کنٹرول ہے تو پھر اوائڈ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی شوگر خود خراب نہ ہو جائے، لو نہ ہو جائے یا کوئی اور سمٹم آپ کو نہ آ جائیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ نمبر پہ ہے کہ آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ میں صرف بلڈ نکال کے HbA1c یا شوگر کا ٹیسٹ بہتر کر لوں، تو ایسا نہیں ہے. آپ جب تک منہ سے ڈالنا بند نہیں کریں گے شوگر جسم میں تب تک آپ کی خون میں شوگر صحیح نہیں ہونی. مثال کے طور پہ اب آپ نے بلڈ نکالا، 1 بوتل 2 بوتلیں نکلوا دی، بلڈ ڈونیٹ کیا یا ویسے ویسٹ کروا دیا ہے کہ آپ کی شوگر بالکل ٹھیک نہیں ہونی. اصل پرابلم آپ کے ہاتھوں اور منہ کا ہے. لیکن جو آپ نے اندر ڈالا ہے اس نے تو چلو وہاں سے نکل کے جو باقی اب بعد میں ڈالیں گے وہ کہاں جائے گا؟ وہ بھی بلڈ میں جانا ہے. اور اگر کوئی ایسی حرکت کر بھی دیتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کو نقصان کو خاص نہیں ہوگا. اس کو نقصان یہ ہے کہ اگر تو اس کے خون ٹھیک تھا، نارمل تھا، تو 3 ماہ کے بعد اس کے دوبارہ سیلز نئے بن جائیں گے. وہ تو خون اس کو دینے سے یعنی کہ وہ بلڈ نکالنے سے اس کو فرق نہیں پڑے گا. بلڈ نکالنے سے اس کی شوگر تو نہیں اس کی کنٹرول ہونی، سوائے اس کو مینٹلی ایک ہو جائے گا کہ میں شوگر کا علاج خود سے کر رہا ہوں. اچھا وہ کہا جاتا ہے کہ ذہنی طور پہ اگر آپ سیٹسفائیڈ ہو جائیں تو اس سے بھی بیماریوں کا حل نکل آتا ہے، بیماریاں بہتر ہو جاتی ہیں. یہ واقعی سچ ہے یا؟ ذہنی طور پہ آپ سیٹسفائی تو ہو سکتے ہیں لیکن اندر بھی تو دیکھنا ہے کہ اندر کیا چل رہا ہے. اندر آپ کے HbA1c سپوز آپ کا 12 پہ ہے، شوگر آپ کی 250 سے 300 400 پہ جا رہی ہے اور آپ سیٹسفائی میں بالکل ٹھیک ہوں، تو وہ پھر کب تک خیر منائیں گے آپ؟ کب تک خیر منائیں گے؟ کسی ٹائم بھی وہ حملہ آور ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب آج ہمارے پاس کچھ لوگوں کے سوالات بھی تھے. اب آپ نے کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی آپ سے جب پروگرام ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ جب مریض سے بات کی جائے، اس سے سمٹمز لیے جائیں تو تبھی ان کو جواب دیے جاتے ہیں. اس سے پہلے ہم جواب نہیں دے سکتے کیونکہ مریض کے بارے میں اگر پتہ نہ ہو تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ آپ سے پروگرام رکھیں گے. ابھی بہت سارے سوالات ہمارے پاس رہتے بھی ہیں
اور چونکہ وقت میں کمی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پروگرامز میں آپ اکثر آتے ہیں، اس میں ٹائم پورا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے اس پہ ڈسکشن کریں گے. اور میں جو لاسٹ ایک سوال ہے، کیونکہ یہ ایک جرنل سوال تھا، وہ آپ سے بس پوچھنا چاہوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پن لگا کے آپ دباؤ دیتے ہیں، اس میں کوئی بلڈ کے ساتھ پانی بھی نکل رہا ہوتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، اور اس سے بھی آپ کے شوگر کے جو ریٹس آتے ہیں میٹر پہ وہ صحیح نہیں آتے. اس بارے میں کتنی سچائی ہوگی؟ پہلے آپ ایکسپلین کر چکے ہیں، لیکن یہ جو پانی ساتھ نکلنا، کیا یہ واقعی اس طرح کی چیزیں؟ پانی تو بائی دا وے باڈی سے نہیں نکلتا، وہ خون ہی ہوتا ہے، لائک بلڈ ہی آپ کا ہوتا ہے. ہاں اگر آپ نے پانی میں ہاتھ دھوئے ہیں تو وہ بلڈ پانی اوپر رہ سکتا ہے، صحیح ہے، جس سے آپ کے نمبرز تھوڑے سے خراب ہو سکتے ہیں. لیکن آپ ہاتھ دھوئیں، تھوڑے سے خشک کر لیں ہاتھ، اور اس کے بعد آپ جس طریقے سے میں نے سمجھایا اس طریقے سے آپ بلڈ چیک کریں تو آپ کو ایکچوئل نمبر آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کی شوگر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں کچھ ایسے پھل، آپ نے آلریڈی اس کے بارے میں ایکسپلین کر چکے ہیں، کچھ نام آپ بتا سکتے ہیں کہ شوگر کے مریض یہ پھل کھائیں، اور ان کی جیسے کہا جاتا ہے نہار منہ، تو نہار منہ سے کیا مراد لی جائے گی؟ کیا وہ پانی پی کے اس کے بعد وہ نہار منہ ہوگا، یا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہار منہ ہم ہیں، وہ کلی بھی نہیں کرتے اور پانی پی لیتے ہیں؟ کہ یہ ریئلٹی اسی طرح ہونی چاہیے، یہ نہار منہ کو آپ کس طرح ایکسپلین کریں؟ دیکھیے دو چیزیں، آپ نے فروٹس کے حوالے سے پہلا سوال ہے کہ فروٹس کو اس میں آسان کر دیتے ہیں کہ جو پھل نہیں کھانے، ٹھیک ہے، جیسا، اور وہ بھی کھانے میں یہ ہے کہ اگر آپ کی شوگر بہت اچھا کنٹرول ہے، اچھے سے مراد میں کہہ رہا ہوں 7 سے بلو ہے، تو یہ پھل بھی آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کا HbA1c 7 سے زیادہ ہے تو یہ جو 5 پھل ہیں یہ اوائڈ کرنے ہیں، ان سے اجتناب کریں تو بہتر ہے. 5 تو کھانے ہی نہیں ہے. ہاں، جس میں کیلا زیادہ شوگر بڑھاتا ہے، بالکل صحیح. اس کے علاوہ آپ کھجور کی مثال لے لوں کہ کھجور زیادہ شوگر بڑھاتی ہے. لوگ شوگر والے اکثر 2 کھجوریں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی کھجور جو ہے وہ غذائیت پوری کرتی ہے، تو وہ آپ کی شوگر بڑھا رہی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اس کے علاوہ مینگو، آم کا موسم جب آتا ہے تو وہ بھی شوگر زیادہ بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خربوزہ، تربوز، یہ بھی شوگر زیادہ بڑھاتا ہے. اچھا، اس سے وہ کہتے ہیں پانی کی کمی پوری ہوتی ہے. وہ پانی کی کمی عام بندے میں پوری ہوگی، لیکن شوگر والے کی شوگر کی کمی ضرور بڑھ جائے گی، شوگر بڑھ جائے گی. صحیح ہے. تو اس لیے یہ 5 فروٹ زیادہ شوگر بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ماڈریشن میں لے سکتے ہیں، بہت اعتدال میں رہ کے، اس میں انار بھی زیادہ شوگر، اگر زیادہ مقدار میں لیں گے وہ بھی شوگر زیادہ بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے. پپیتا بھی شوگر زیادہ بڑھا سکتے ہیں اگر آپ اعتدال سے زیادہ لیتے ہیں. تو باقی فروٹس جتنے بھی ہیں وہ آپ لائک ایز اے سنیک لیں ہمیشہ، یعنی کہ لائک ناشتے کے 2 گھنٹے بعد، ناشتے لنچ کے درمیان میں لے لیں، لنچ ڈنر کے، لائک اس میں سنیک انٹرٹینمنٹ کے طور پہ لے لیں. بیسیکلی فروٹس میں، فروٹ کی جو شوگر فروٹس میں پائی جاتی ہے وہ فرکٹوز ہے، وہ بھی شوگر کی ایک ٹائپ ہے. باڈی میں جا کے وہ بھی ویسی ہی پرابلم لائے گی جیسے عام شوگر لاتی ہے. اس کو بھی لینا ہے تو اس کو طریقے سے لیں تاکہ اس سے بھی آپ کے شوگر لیول ڈسٹرب نہ ہو. اس کے علاوہ نہار منہ کی آپ بات کریں، نہار منہ تو لائک آپ بات یہ کہ جو آپ سو کے اٹھے ہیں تو ارلی مارننگ کوئی بھی چیز ڈالتے ہیں باڈی میں تو وہ نہار منہ ہی آپ کی کنسیڈر ہوگی. نہیں، اس سے پہلے وہ نہار منہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ ہمیں پوچھا گیا ہے یہ سوال کہ جی ہم تو کلی بھی نہیں کرتے اور پانی پی لیتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، اس وقت رات میں کیا منہ میں کچھ ایسے جراثیم نہیں ہوتے جو کلی کرنا ضروری ہے؟ اگر آپ پانی پی بھی لیں گے تو کوئی خاص نقصان آپ کا نہیں ہوگا. اچھا، نقصان نہیں ہوگا. نقصان نہیں ہوگا. بعد میں آپ کلی وغیرہ کر لیں، اگر بھی پہلے کر لیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے کوئی خاص وہ نہیں ہے؟ باقی چیزوں کو ٹھیک کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل. باقی جو میجر مسائل ہیں ان پہ فوکس کریں، ان کو ٹھیک کریں. کولی بعد میں کریں، پہلے کریں، وہ تقریباً ایک ہی بات ہے. اس سے آپ کی شوگر نہیں خراب ہوگی، اس سے باقی مسائل تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں لیکن اتنے بھی نہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی وقت کا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم کوشش کریں گے عنقریب آپ سے جب بھی ہمارا ٹائم بنتا ہے تو اس میں ہم پھر جو آج سوالات رہ گئے ہیں لوگوں کے وہ بھی آپ سے ڈسکس کر دیں اور لوگوں سے آن کال بات بھی کر لیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ سے ملاقات ضرور ہوگی. ناظرین، آج ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آج آپ کچھ وجوہات کی وجہ سے آپ سے ہم ٹیلی فون پر بات نہیں کر سکے، لیکن انشاءاللہ ہم نیکسٹ پروگرام میں ڈاکٹر صاحب کو ایک دفعہ پھر اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دیں گے اور انشاءاللہ آپ کی آن لائن کالز بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کروائیں گے تاکہ آپ کو وہ سن کے، آپ کی بیماریاں سن کے آپ کو پراپر وہ علاج بتا سکیں. اور ڈاکٹر صاحب کا ایک بات تو کہنا ہے اور ہر دفعہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر کے پوچھے بغیر کم از کم دوائی نہ لیں، اور جب بھی آپ نے دوائی لینی ہے تو چاہے آپ اپنے محلے میں کسی اچھے ڈاکٹر کو، یہ نہیں کہ جو عطائی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو بجائے کہ آپ کا کوئی فائدہ ہو وہ نقصان کر دیتے ہیں، آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں. اگر آپ فیس افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، وہاں بھی اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا کہ آپ کو ٹائم نہ ملے، اور وہاں پہ جتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اینڈ تک مریضوں کو چیک کر کے پھر ہی وہ وہاں سے رخصت دیتے ہیں. تو ناظرین، نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.